السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج قومی مالیاتی کمیشن اور کشمیر کمیٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قومی مالیاتی کمیشن کے بنتے ہی اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اس میں اب کیا اختلاف پیدا ہوا ہے؟ دیکھیے، آواز تو صرف سندھ نے اٹھائی ہے، اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ بھئی انہوں نے جو مشیر خزانہ ہے اس کو قومی مالیاتی کمیشن میں بیٹھنے کا اختیار دیا ہے، اور جب وہ بیٹھے گا تو صدارت کیوں کرے گا، اور لیکن وزیر خزانہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود ہیں، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین میں وزیر خزانہ کا لفظ ہے، مشیر کا لفظ نہیں ہے۔ مشیر جو ہوتا ہے وہ نان منتخب ہوتا ہے، غیر منتخب ممبر ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ جو سیکٹری خزانہ ہے اس کو بھی اس میں ممبر بنا دیا ہے۔ یہ بھی ایک آئین کی خلاف ورزی ہے، سیکٹری خزانہ اس کا ممبر نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے وہ ہیں پوائنٹس جو انہوں نے اٹھائے ہیں، کیا نام اس کا، اور اس کے لیے اتنا شور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو آپس میں بھی حکومت کے ساتھ بات طے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بات یہ ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن، جس کو NFC ہم کہتے ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن، وہ ہمیشہ سے پاکستان میں ایک جھگڑے کا شکار رہتا ہے، اور یہ ہر 5 سال کے بعد بنایا جاتا ہے، اور اس کے ہر وزیر خزانہ اور صوبائی وزیر خزانہ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ممبر جو ہے وہ عام پبلک میں سے لیا جاتا ہے، ہر صوبے سے ایک بندے کو۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ قومی مالیاتی کمیشن جو ہے نا، اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، اور اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ پہلے مرکز کے پاس پیسے آتے تھے، سارے مرکز آگے ڈیوائڈ کرتا تھا۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے، پھر وہ مرکز کو ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس کا کام کا طریقہ کار بدل گیا، اور اس وجہ سے بھی کچھ سوال جو ہیں اس کے بارے میں اٹھتے رہتے ہیں، اور کچھ حالات بدل گئے، جیسے قبائلی علاقے جو ہیں یہ خیبر پختونخوا میں شامل ہو گئے، تو ان کو بھی کچھ پیسے زیادہ چاہیے، تو اس لحاظ سے اس قسم کی واقعات بے درپے ہوتے رہتے ہیں، تو جس وجہ سے اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اصل میں یہ وسائل کی تقسیم اور آمدنی کی تقسیم جو ہے وہ ہونی ہوتی ہے، اور مرکز کو زیادہ پیسہ چاہیے دفاع کے اوپر، امور خارجہ کے لیے، اور قرضے ادا کرنے کے لیے، اور اب یہ ہے کہ بھئی مرکز جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی پیسہ آئے تو پھر وہ کام ہو، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ قومی مالیاتی کمیشن جو ہے نا ایک سوالیہ نشان کے ساتھ چل رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھی جو مسئلہ اٹھا تھا، 6 نکات جس سے بنے تھے، وہ بھی یہی وجہ بنی تھی کہ بھئی قومی مالیاتی کمیشن میں جو تقسیم ہوتی تھی پیسوں کی اس سے مطمئن نہیں تھے، اور 1973 کا آئین جب بنا تو بہت سارے امور جو تھے وہ مرکز نے اپنے پاس رکھ دیے تھے، لیکن 10 سالوں کے اندر یہ ہوا تھا کہ 10 سالوں کے اندر یہ حقوق جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے جائیں گے، اور صوبوں کو منتقل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بار بار بیٹھنا چاہیے، اجلاس کرنے پڑتے ہیں، وہ ہے، اور اس کے ہر سال 10 اجلاس ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں کبھی بھی ایک سال کے اندر اس کے 10 اجلاس جو ہیں وہ نہیں ہوئے۔ اور جو پچھلا کمیشن بنا تھا، جو نواں کمیشن تھا، وہ 24 اپریل 2015 کو بنا تھا، لیکن اس میں 2016 میں، 2018 میں، 2019 میں اس کی پھر جو ہے وہ تشکیل نو کی جاتی رہی، اعتراضات کی وجہ سے ہی جو ہے وہ تبدیلیاں معاملات ہوتی رہیں۔ تبدیلی کرتی رہیں۔ اب یہ 10واں کمیشن جو ہے یہ اس کو حالات کا چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک تو کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ وفاق کا خرچہ ہوا ہے، پھر یہ ہے کہ معیشت کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اب صرف یہ دیکھ کے ساتھ بازاری ہے، بیرونی دنیا میں پاکستانیوں سے جو پیسے آتے ہیں اس کا ڈر ہے کہ بھی کم آئیں گے، بہت سارے مشرق سے لوگ واپس آ گئے، یہ واپس آنے کے لیے تیار بیٹھے وہاں کے فارغ ہو گئے ہیں کام سے، تو اسی طرح پھر اب یہ ٹیکسٹائل دیکھ لیں جو سب سے بڑی صنعت ہے پاکستان کی، جو جس سے کماتے ہیں، جس سے سود بھی ادا کرتے ہیں، اب اس کا اپریل کی رپورٹ یہ ہے کہ 64.5% آرڈر جو ہے وہ کم آئے ہیں، یعنی محض $403 ملین جو ہے وہ آمدنی ہوئی ہے، اور ٹیکسٹائل سیکٹر وہ ہے جس نے گزشتہ سال جو ہے $12 ارب گورنمنٹ کو کما کے دیے ہیں ان کے قرضہ جات واپس کرنے کے لیے، جس میں $3 ارب کا تو صرف سود ہی تھا۔
عالمی مالیاتی اداروں سے جو قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھارت سینٹرل گورنمنٹ نے اتارنے ہوتے ہیں. پھر آزاد کشمیر کا بجٹ ہے، اس طرح گلگت بلتستان ہے، یہ سب خرچے مرکز کو پڑتے ہیں، اور اس لیے مرکز جو ہے وہ انڈر پریشر رہتا ہے. اور اس کا کوئی نہ کوئی مستقل حل نکلنا چاہیے. قومی مالیاتی کمیشن جو ہے یہ میرے نزدیک کوئی ایسا مستقل حل نہیں ہے. اس میں ہم نے جو ماضی دیکھا ہے وہ ہمیشہ اس میں جھگڑا ہی رہا ہے. تو اس لیے اس میں تمام صوبوں کو قربانی دینی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی اس کا ایسا مستقل حل تلاش کرنا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. شاید اسی لیے اس وقت بھی یہ دوبارہ مسئلہ اٹھا ہے 18ویں ترمیم کا، کہ شاید ہم کوئی بہتر پوزیشن میں، کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. کشمیر کے حوالے سے جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اس کا مقابلہ پاکستان میں یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن کل کشمیر کمیٹی کے اجلاس سے اپوزیشن کے ارکان اٹھ کر چلے گئے. کیا ان کا یہ اقدام قابل سرزنش نہیں؟ جی دیکھیں، کشمیر کا واقعی مسئلہ جو ہے 5-6 مہینے سے کافی سرگرم ہے، مطلب انٹرنیشنل لیول پہ بھی، اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی نوٹس لینے کے قابل ہے، جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. ابھی بھی امریکہ کی طرف سے بھی پیچھے بیان آیا تھا 2 دن پہلے کہ وہاں کے حالات سے متعلق. اور پاکستان کی حکومت نے تو شروع میں تو کافی شور مچایا تھا، اور انہوں نے بار بار دنیا میں وفود بھی بھیجے. خود گئے عمران خان صاحب، اور واپس آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی کشمیر کے ساتھ ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا، ہمیں اپنے مسئلے خود ہی حل کرنے ہیں. اور خود ہی حل کرنے ہیں تو پھر اس کے لیے ملک کے اندر یکسوئی حالات ہونی چاہیے، اپوزیشن میں، حکومت میں، عوام میں. کم از کم کشمیر کے معاملے کے اوپر سارے جو ہے وہ ایک آواز کے ساتھ بات کریں. اکٹھے ہونے چاہیے. لیکن آواز اٹھتی تو ہے لیکن بیان بازی تک ہے. اب یہی جو واقعہ ہے کہ یہ کل انہوں نے 13 ارکان، اپوزیشن ارکان اٹھ کے چلے گئے وہاں سے کشمیر کمیٹی سے. تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا بیرون دنیا کے اندر. انہیں پتہ لگ جاتا کہ ہاں جی یہ جو کر رہا ہے کشمیر میں گڑبڑ، انہیں پتہ ہے کہ بھئی ان کے اندر آپس میں اتفاق نہیں ہے. اب مسئلہ صرف کشمیر کمیٹی کی صدارت کا ہے. یہ ایک بڑی پیبل جاب ہے جس کے لیے پوزیشن جو ہے، جو حکومت جو ہے وہ عام طور پہ تو اپوزیشن سے بندہ مل لیتی ہے جس کو خوش کرنا ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی سال اس کے اوپر ایش کیا، کیونکہ اس پہ گاڑیاں بھی ملتی ہیں، اس کا بجٹ بھی ملتا ہے، پوری دنیا میں پھرنے کا موقع ملتا ہے. اور اب یہ ہے کہ اپنے فخر امام صاحب اس کے صدر تھے. اب فخر امام صاحب کو کیونکہ وزارت مل گئی ہے تو انہوں نے میں پھر بھی کشمیر کمیٹی چھوڑتی ہوگی. تو حکومت نے جو بجائے اپوزیشن سے بندہ لینے کے، انہوں نے اس کو شہریار آفریدی کو اس کا صدر بنا دیا. بلکہ اب تو نامزد انہوں نے کیا تھا، اس پہ پھر بحث ہوئی، اور وہ شہریار آفریدی کی سیاسی عمر جو ہے نا بہت تھوڑی ہے. تحریک انصاف میں آ کے اس نے کام کیا، ویسے بھی نوجوان ہے، اور اس کے لیے ایک سینئر سیاستدان ہونا چاہیے، اور وہ بندہ ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس کی کوئی نہ کوئی آواز ہو، لوگ اس کو جانتے ہوں کہ ہاں جی فلانا آدمی یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف والے اڑے رہے ہیں شہریار آفریدی کے اوپر، تو اس کو پھر اپوزیشن نے جو ہے وہ اس کے لیے واک آؤٹ کیا. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سیاسی انتشار سے بچنا چاہیے، اور وزیر اعظم کو اور اپوزیشن لیڈر کو، جو دونوں پرسوں اجلاس ہوا، دونوں اس سے غیر حاضر تھے، انہیں اہم معاملات پہ ایک ساتھ بیٹھ کے تو فیصلے کرنے چاہیے. اور کوئی حرج نہیں اگر وہ اپوزیشن کو وزیر اعظم بلا لے یا خود جا کے اس سے مشورہ کر لے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اندر سیاسی انتشار کی فضا نظر نہیں آنی چاہیے ملک کے اندر. آج یورپ کے حوالے سے مختصر خبریں آپ کے پاس کیا ہیں؟ اسپیشلی جرمنی کی پارلیمنٹ نے بھی آج ایک قانون پاس کیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی دیکھیں، جب ہمارے ملکوں میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو جھنڈے جلانا، قومی جھنڈے جلانا جو ایک عام سی بات ہے، لوگ پیروں کے نیچے بھی رونتے ہیں اور کیا نام اس کا جلا آگ بھی لگاتے ہیں. اور اب یہ کچھ رواج جو ہے نا مظاہروں میں کہ یہاں بھی شروع ہو گیا تھا کہ جھنڈوں کو آگ لگانا، جیسے یورپی یونین کے جھنڈے کو بھی پیچھے آگ لگائی گئی ہے، جرمنی کے اندر ہی لگائی گئی ہے. تو اس کے اوپر آج جرمن پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا کہ بھئی کوئی بھی جھنڈا جو ہے کسی ملک کا قومی جھنڈا وہ جلانے کی جو قابل گرفت جرم تصور کیا جائے گا، اور اس کے اندر جیل کی سزا دی جائے گی. تو یہ ایک عام قانون آج جرمن پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے.
اس کے علاوہ اٹلی نے بھی ایک آج قانون پاس کیا ہے، اور وہ اس کے لیے وہاں کے ایگریکلچر منسٹر جو ہے، وزیر زراعت، اس نے سٹیپ اٹھایا، اور اس نے کہا کہ جو بھی جہاں پہ اللیگل ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور یہ اٹلی میں موجود ہیں، اگر وہ وہاں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ہم ان کو یہاں پہ لیگل سٹیٹس جو ہے وہ دے دیں گے۔ اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اٹلی میں کافی اللیگل لوگ موجود رہتے ہیں اس لیے۔ تو اور اس حوالے سے یورپ کے کوئی، اس کے علاوہ اٹلی میں یہ تھا کہ ابھی تک ملک کے اندر بھی ٹریول کی پابندی تھی، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کی پابندی تھی، وہ جو ہے انہوں نے کہا 3 جون کو ہم اٹھا لیں گے، 3 جون کے بعد ملک جو ہے پہلے کی طرف فری ہو جائے گا، آپ ہر طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈینمارک ہے، اس نے جرمنی کے ساتھ بارڈر کھول دیا ہے، لیکن یہ کہ اسکینڈینیویا کے سویڈن کے ساتھ نہیں کھولا، اس کا سویڈن کے لوگوں نے بڑا برا منایا ہے، اور وہاں مظاہرہ بھی کیا ہے کہ بھئی یہ جرمنی کے ساتھ کھولا تو ہم تو اسکینڈینیویا کنٹری، ہمارے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کھولا۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سرزنیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اسی طرح کرونا وائرس کے بعد بہت سے ملکوں نے نقد امداد دی اپنے شہریوں کو، تو جرمنی نے نقد امداد تو نہیں دی، لیکن آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم جو ٹیکس کا آپ ریٹرن جب اپلائی کرتے ہیں فنانس میں، اس کے اندر ہر ٹیکس پیئر کو 900 یورو کی جو ہے وہ چھوٹ دی جائے گی۔ اسی طرح یورپین کورٹ آف جسٹس نے آج ایک اچھا فیصلہ دیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے 2015 کے اندر جب یہ لوگ پیدل آ رہے تھے اور اکٹھے ہو گئے تھے پھر یورپ آنے کے لیے، تو ہنگری کے اندر بہت بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی تھی، جن میں سے 2 ملین لوگ اس زمانے میں یورپ کی طرف پیدل چل کر آئے تھے یا ٹرینوں پر سفر کر کے آئے تھے۔ تو ان میں سے بہت ساروں کو ڈپورٹ کر دیا گیا، آسٹریا نے کہیں روک لیا۔ تو اس وقت ایک فیصلے کے تحت ایک کیمپ بنایا گیا تھا سربین کے بارڈر کے پاس، تو وہاں پہ ہنگری کے اندر ان لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ ان کے لیے ان کی حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے گئے تھے، تو پھر یورپین یونین نے کیا نام اس کا بھجوایا تھا کہ ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے، اور وہ حالات ان کے واقعی بہت برے حالات تھے۔ تو پھر 4 بندوں نے مل کے، 4 ملکوں نے اس میں یورپین کورٹ آف جسٹس میں ان پر مقدمہ کر دیا تھا ہنگری کے اندر۔ تو آج اس نے یہ فیصلہ دیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ کیمپ نہیں ہے بلکہ یہ جیل ہے، جس میں آپ نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور جن کے اندر جیل سے باہر جانے کی جس طرح اجازت نہیں ہوتی، اس طرح لوگوں کو کیمپوں سے باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بدلنی چاہیے، اور ہنگری کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے کہ بھئی اس کو فوری طور پہ وہ اور بدلے، اور یورپین یونین جو ہے اس کو کہا ہے کورٹ نے کہ بھئی آپ اقدامات اٹھائیں اس معاملے میں۔ اسی طرح آسٹریا کے اندر بھی ایک قانون بنا تھا یہ جنوری 2019 کے اندر، کہ بھئی جب حکومت بدلی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو غیر ملکی یہاں رہتے ہیں، جن کے پاس یورپین یونین کے پاسپورٹ نہیں ہے، ان کو ہم چلڈرن الاؤنس وغیرہ نہیں دیا کریں گے۔ تو وہ بات بھی یورپی یونین نے پسند نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا یورپی یونین کے قانون کے خلاف ہے۔ تو یہ جنوری 2019 سے قانون بننے کے بعد سے یورپی یونین پریشرائز کر رہی تھی آسٹریائی گورنمنٹ کو کہ بھئی آپ قانون بدلیں، یہ ہمارے یورپی یونین کے قانون سے ثابت نہیں رکھتا۔ تو اب وہ نہیں مانے اب تک، تو اب یورپی یونین نے آسٹریا کے خلاف جو ہے وہ یورپین کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو صدر ہیں رابرٹ ازویڈو، انہوں نے آج یہ کہہ کے استعفیٰ دے دیا ہے کہ بھئی امریکہ جو ہے وہ ٹریڈ معاملات میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور ہم WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے کا دفتر ہے یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں، ہم فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں، اور امریکہ کے پریشر سے تنگ آ کے انہوں نے آج جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو بس اس قسم کی خبریں ہیں۔ ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ بھئی جو ایئرپورٹس وغیرہ آج کل سارے بند ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلائٹس وغیرہ، اور وہ اب کھلنے کے لیے امکان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو ایویشن انڈسٹری ہے اس نے بتایا ہے کہ بھئی اس وقت ایک دن کے اندر 26,000 مسافر بردار جہاز جو ہیں وہ فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اور جن میں 1,02,000 یہ 26,000 جہاز جو ہیں یہ 1,02,000 فلائٹس پر ڈے کرتے ہیں، جس میں 6 ملین پیسنجرز سفر کرتے ہیں، اور 5 لاکھ مسافر جو ہیں وہ ہر وقت فضا میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان میں سے 17,000 جہاز جو ہیں وہ پارکنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور
ग्लोबल नेटवर्क पर जो ग्लोबल नेटवर्क है जहाज़ों का, उसका ये 64% बनता है। और जिसकी वजह से फ्रैंकफर्ट के अंदर भी 150 जहाज़ जो है ग्राउंड किया हुआ, इसके बाद उनके पास जगह नहीं है। और अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस जो है, इन्होंने अपने जहाज़ जो हैं वो मिलिट्री बेसिस हासिल किए हैं और वहाँ पर भी उनको पार्क करने पड़े हैं। अब देखें ये सिचुएशन कब तक रहती है और कब तक दोबारा फ्लाइट। उम्मीद तो है कि जून में ये सब कुछ खुल जाएगा। इसके साथ इतना ही। नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज।